ہیں جو وفادار لوگ ہیں، ان کی وفاداری اب وقت ہے ان کو وفا نبھانے کا، چراغ بجھا دیے گئے ہیں۔ کیا اس پس منظر کو کیسے بیان کریں گی، کیا ارشاد فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک یہ رات وفا پرستوں کے نقطۂ عروج کی رات ہے۔ اللہ یہ رات وفاؤں کے میزان میں تولے ہوئے اس عشق کی رات ہے کہ جس رات پتہ چل گیا کہ کون مٹھی بھر حق پرست اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، ہمیں قیامت جن کا نام خدا جو ہے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں موجود کرتے۔ یہ رات عجیب رات ہے، یعنی عہد کی رات، وفا کی رات، تسلیم کی رات، رضا کی رات۔ میرے اپنے چند اشعار ہیں منظر کشی میں کہ شب عاشور کی تیرا شبی، بجھتے چراغوں کی سسکتی ماتمی لو میں، وفا پیشہ رفیق اور لا اران اللہ کی بیدار آوازیں، قریب طور مصباح ہدا کا غریہ غربت، مناجاتیں دعائیں ہجر کی یلغار سے دلگیر آوازیں، خطیب نینوا کوہ ندا بن کر کھڑا ہے برسر مقتل، لا اران اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن ہم آپ کو چھوڑیں۔ بے شک علی حسین کہہ رہے ہیں کہ اس رات اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے جانا چلا جائے، کہ میں کیا کسی کو حکمت عملی شرمندہ ہے۔ نہیں دیکھنا بے شک چاہتا بے شک کہ جو جانا چاہتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، مگر وہ وفادار جو کہتے ہیں کہ اگر 80 مرتبہ زندگی ملے تو ہم آپ کے قدموں میں خاک ہونا زیادہ پسند، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ سے جدا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ پوری داستان حق، عشق خدا، بندگی خدا، عبودیت کی 3 منزلیں ہیں، شب عاشور، صبح عاشور اور عصر عاشور۔ بے شک شب عاشور وفاؤں کو آزمانے کی رات ہے۔ اصحابان وفا کہتے ہیں کہ جب تک وفا کا عہد نہیں کیا تھا اس وقت تک ہم بے خبر تھے، ہمیں کربلا کی وہ ریت سوئی ہوئی معلوم ہوتی تھی، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، مگر جبھی ہم نے عہد وفا نبھا کر مولا کو کہا کہ اگر 1000 مرتبہ زندگی ملے تو آپ کی جان پر قربان کر دیں گے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھائی تو وہ سارا دیار، وہ سارا صحرا، وہ سارا دشت سرسبز جنت میں تبدیل ہو چکا تھا، ہمیں وہ منظر نظر آ رہے تھے جو جن تک جلد ہم پہنچنے والے تھے۔ تب اس کے بعد جو بے قراری تھی وفاداروں کی، موت کے لیے بے قراری، شہادت پیش کرنے کے لیے بے قراری اتنی تھی کہ مولا فرماتے تھے صبر کرو کہ تمہاری مرے میں اتنی بے قراری دیکھ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خدا سے ملاقات کے کتنی جلد خواہش مند ہو۔ یعنی وہی جو آپ قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی، شعور کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے جب آپ عہد وفا میں اپنی ثابت قدمی کو ثابت کر دیتے ہیں تو پھر خدا آپ کا وہ منظر دکھا دیتا ہے جہاں جو آپ کی منزل ہے، جو نعمت خدا نے آپ کے لیے منتخب کی ہے۔ تو یہ رات ایک عجیب رات ہے، اور اس رات کی جو فلسفہ ہے مولا نے اس بات کی نہیں کہ ہمیں سانس چاہیے یا ہم کوئی جنگی حکمت عملی ترتیب دینا چاہتے ہیں، فقط یاد خدا، فقط عبادت خدا، فقط سجود خدا، پوری رات عبادت میں گزری ہے۔ کیا خواتین، کیا مرد، کیا عورتیں، قرآن کی ایسی آواز بلند رہی تھی کہ بہت سے لوگ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو ان یا خیموں سے نکل کر مولا حسین کے قدموں میں گر گئے۔ یعنی وفا کی ایک بہترین مثال خدا سے وفا کی رات ہے، یہ رات خدا سے عہد کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور اس میں مولا نے 3 حصوں میں اس رات کو تقسیم کیا ہے۔ ایک رات اپنے دوستان باوفا کے نام، ایک رات دختران باوفا کے نام جو خدا کی توحید پرست خواتین ہیں جو اپنی طاقتیں، اپنی شہامتیں لے کر اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار، اور تیسرا حصہ یاد خدا، ذکر خدا، عشق خدا، مناجات خدا میں مولا نے تقسیم فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کا